عدل کی گرفت۔ ذرا تصور تو کریں، آپ سفر کرنے کی نیت سے ہوائی اڈے پہ جاتے ہیں، ٹکٹ آپ کے پاس ہے، چیک ان کرواتے وقت کوئی دقت پیش نہیں آتی، بلکہ کاؤنٹر پر جن محترمہ سے آپ کا پالا پڑتا ہے اس کا حسن دیکھ کر آپ دنگ رہ جاتے ہیں، دل ہی دل میں اس پر عاشق ہو جاتے ہیں، مگر تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس بات کا اظہار کیا جائے۔ آپ نان سموکر سیٹ کی فرمائش کرتے ہیں، وہ مسکرا کے سر ہلا دیتی ہے، اسے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ ساری نان سموکر سیٹیں جا چکی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو آپ حسب عادت اس کا چہرہ نوچ لیتے، یا کم از کم ایک اصرار کرتے کہ آپ کے لیے نان سموکر سیٹ پیدا کی جائے، مگر آپ اس پری چہرہ کی بات مسکرا کے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نیور مائنڈ نکلتا ہے، پھر آپ جہاز کی روانگی کا ٹھیک وقت پوچھتے ہیں، باوجود اس امر کے کہ آپ اس کو مانیٹر پر دیکھ چکے ہیں۔ آپ راستے کے سٹاپوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پری آپ سے باتیں کرتی چلی جائے۔ آپ کا سوٹ کیس کبھی کا ٹیگ لگنے کے بعد روانہ ہو چکا ہے، محترمہ آپ کو بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ بھی تھما چکی ہے، مگر آپ ٹلنے کا نام نہیں لے رہے۔ آپ کی پشت پر کھڑے مسافر بے چین ہو رہے ہیں، آپ کے لیے اب جگہ خالی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ پاسپورٹ کی چیک پوسٹ پر اس روز ایک داڑھی والے کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو پاسپورٹ دیتے ہوئے میں نے دل میں سوچا کہ کہاں وہ پری چہرہ اور کہاں یہ منحوس صورت۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی داڑھی نے عرصہ ہوا کینچی کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اس نے تصویر والا صفحہ کھولا، پھر میری طرف دیکھا۔ تصویر 10 سال پرانی تھی۔ اس زمانے میں میرے سر پر خوب گھنے بال ہوا کرتے تھے، اب تو بس بالوں کا بھرم رہ گیا، سر آدھا گنجا ہو چکا ہے۔ اینک بھی اب میں نئے فیشن کے لگاتا ہوں۔ اس کے باوجود معلوم ہوتا تھا اسے اعتبار آ گیا تھا کہ وہ تصویر میری ہی تھی۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں نے اسی روز داڑھی مونڈ ڈالی تھی جو 6 ماہ سے میرے چہرے کی زینت بنی رہی تھی۔ میں داڑھی سمیت آ جاتا تو اسے مجھے پہچاننے میں دقت ہوتی۔ اس نے 2-3 بار گھور کے میری طرف دیکھا، پھر پاسپورٹ کو ایک فوٹو کاپی کرنے والی مشین پر اوندا لٹا دیا۔ پاسپورٹوں کی پڑتال اب کمپیوٹر کے ذریعے ہوتی ہے۔ کمپیوٹر سیکنڈوں کے اندر پاسپورٹ کے مندرجات کی چھان بین کر لیتا ہے۔ مسافروں کا اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو اتنی جلدی فارغ کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پاسپورٹ پر میں سرسری نظر ڈالی گئی تھی۔ مگر اس روز سے حد ہی ہو گئی۔ میرے پاسپورٹ کو 2-3 بار الٹ پلٹ کے دیکھا گیا۔ میرے پاس کافی وقت تھا، میں طیارے کی پرواز سے 1.5 گھنٹہ قبل ہوائی اڈے پر پہنچ گیا تھا، اس لیے ذرا بھر گھبراہٹ میرے دل میں پیدا نہ ہوئی۔ گھبراہٹ اس وقت پیدا ہوئی جب 2 سپاہیوں نے دائیں اور بائیں سے منکر اور نکیر کی طرح میرے کندھوں پر ہاتھ دھرے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے سوچا کہ وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر ایسا کر رہے تھے، اس لیے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں بھی مہذب آدمی ایسے موقعوں پر شور شرابہ نہیں کرتے۔ خیال تھا کہ غلط فہمی منٹوں میں دور ہو جائے گی اور میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ ہوائی اڈے کی پولیس چوکی پر انہوں نے میری کار کا نمبر، کار کا مارکہ اور رنگ جاننا چاہا۔ میں نے صحیح جواب دیا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ میرے جواب سے ان کی تسلی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس روز سفر نہ کر سکوں گا۔ میرا ٹکٹ، بورڈنگ کارڈ اور سامان کا ٹیگ لے کر انہوں نے کسی کو میرا سامان روکنے کے لیے بھیج دیا۔ میں نے بہتیرا پوچھا کہ آخر میرے خلاف الزام کیا تھا، مگر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ان لوگوں کی تعداد کو دیکھ کر جو میرے کیس میں دلچسپی لے رہے تھے، مجھے علم ہو گیا کہ کیس سنگین تھا، مگر اس کی نوعیت کے بارے میں میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا گیا۔ تفتیش کرنے والی پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ مجھے سوال کرنے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، بلکہ جواب دینے کے لیے۔ سوال وہ خود کرے گا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں نے گزشتہ ویکنڈ کہاں پر گزارا تھا۔ گھر پر، میں نے 2 حرفی جواب دیا۔ کیا کوئی آپ کے بیان کی تصدیق کر سکتا ہے؟ میں نے بہتیرا دماغ پر زور ڈالا، مگر مجھے کوئی شخص یاد نہیں آ رہا تھا جس نے مجھے ہفتے اور اتوار کے دنوں میں دیکھا ہو۔ میں نے پورا ویکنڈ اکیلے گزارا تھا، نہ کوئی یار دوست مجھے ملنے آیا تھا اور نہ میں کسی کے ہاں گیا تھا، حتیٰ کہ میں نے کسی سے ٹیلی فون پر بات تک نہ کی تھی۔ دراصل میں نے 2 روز تک ٹیلی فون کا ریسیور نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، خواہ گھنٹی کتنی بار کیوں نہ بجتی رہے۔ میں روز کے پروگراموں اور مصروفیتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔
اس لیے چاہتا تھا کہ 2 روز آرام سے گھر پر بیٹھوں، خوب جی بھر کے سوؤں اور ایک آدھ کتاب، شاید کوئی ناول دل لگا کر پڑھوں۔ یہ روز روز کی بے تحاشا مصروفیتوں نے ہماری عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ کتابوں کو آج کل کون پڑھتا ہے؟ ہم ان پر سرسری نظر ڈالتے ہیں اور بس۔ اس لیے کئی روز سے یہ خواہش میرے دل میں جنم لے رہی تھی کہ 1 روز کے لیے دنیا جہان کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوئی کتاب اول سے آخر تک پڑھی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان 2 دنوں میں یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ کون سی کتاب پڑھی جائے۔ ورک گردانی البتہ میں نے کم و بیش 2 درجن کتابوں کی کر ڈالی۔ پولیس انسپکٹر کو اصرار تھا کہ میں کسی گواہ کا نام لوں، شاید کسی ہمسائے کا جس نے ان 2 دنوں میں مجھے گھر کے باغیچے میں دیکھا ہو، یا کسی اور کا جس نے گاؤں کے پب میں میرے ساتھ مل کر بیئر کا گلاس پیا ہو۔ ویکینڈ پر دونوں دن بارش ہوتی رہی تھی، اس لیے باغ میں کام کرنے یا وہاں پر بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رہا گاؤں کا پب تو میں نے اسے آج تک اندر سے نہیں دیکھا۔ پولیس انسپکٹر نے ٹیلی ویژن پروگرام کے بارے میں پوچھا کہ شاید میں فلموں کی تفصیل بتا کر یہ ثابت کر سکوں کہ میں گھر پر تھا اور ٹیلی ویژن دیکھتا رہا، مگر میں ٹیلی ویژن بہت کم دیکھتا ہوں۔ اس ویکینڈ پہ تو میں نے ٹیلی ویژن کو خبروں کے لیے بھی نہ لگایا تھا، حتیٰ کہ میں نے ٹیلی ویژن کے پروگرام والے رسالے کی ورگردانی نہ کی تھی، جبکہ اس رسالے میں چھپے ہوئے لطیفوں کو میں باقاعدگی سے پڑھا کرتا ہوں۔ ان 2 دنوں میں مجھے کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ دراصل یورپ میں لوگ ایک دوسرے کے گھر بغیر دعوت ملنے کے یا بغیر اجازت دینے کے نہیں جاتے۔ میں نے کسی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت نہ دی تھی، اور اگر کوئی مجھے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا تو اس کا ٹیلی فون میں نے ریسیو ہی نہیں کیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ان 2 دنوں میں کئی بار بجی تھی، مگر میں اپنے عزم پر قائم رہا تھا اور میں نے ریسیور نہیں اٹھایا تھا۔ پولیس کی ایک پارٹی مجھے ساتھ لے کر میرے گھر پہنچی اور گھنٹوں تک اس کی تلاشی لیتی رہی۔ انہوں نے ہر چیز چھان ماری۔ گھر کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہ تھا جس کو انہوں نے کم و بیش 2-3 بار نہ دیکھا ہو، اور تو کوئی مشکوک چیز انہیں نہ مل سکی۔ البتہ میرے وارڈروب میں ایک زنانہ ٹرینچ کوٹ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ کوٹ میری ایک سابقہ سہیلی کا تھا جو اسے میرے پاس بھول گئی تھی۔ کئی ماہ ہوئے وہ آسٹریلیا چلی گئی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر مجھے خط تک نہ لکھا تھا، اس لیے میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ پولیس انسپکٹر کے سوالوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹرینچ کوٹ کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں اس کوٹ کے ملنے سے میرے خلاف کوئی ثبوت مل گیا تھا۔ تو کیا آپ لوگ اس کوٹ کی تلاش میں تھے؟ میں نے تنگ آ کر پوچھ لیا۔ ہمیں کوٹ ملنے سے کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم صحیح پتے پر آئے ہیں۔ یہ کوٹ اس لڑکی کا ہے جسے کسی نے گزشتہ ویکینڈ پر اپنی کار میں لفٹ دی تھی اور جس کی لاش ہمیں آج صبح قریبی جنگل سے ملی ہے۔ اس کوٹ کا رنگ وہی ہے اور سائز بھی۔ اس کے علاوہ آپ کی کار کے پہیوں پر کیچڑ لگا ہوا ہے جو کچی زمین پر کار چلانے کی وجہ سے ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ کار کو آپ کے سوا کسی اور نے نہیں چلایا، تو اس سے صرف یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی کار میں جنگل میں گئے تھے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں تھا کہ میں جمعے کی شام کو اپنے معمول کے مطابق جنگل میں گیا تھا۔ وہاں پر میں نے کار کو کچی زمین پر پارک کیا تھا، اس کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ اس روز موسم اچھا تھا، البتہ پچھلے پہر سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مجھے جنگل میں کوئی دوسرا جاگنگ کرتا ہوا نہیں ملا تھا۔ میرے کار تک واپس پہنچنے سے قبل موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میں چوٹی سے ایڑیوں تک شرابور واپس آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کار کی سیٹ بھی میرے کپڑوں کے گیلے ہونے کے سبب بھیگ گئی تھی۔ میرے کینوس کے بوٹوں پر بھی کیچڑ لگا ہوا تھا، میں انہیں ویکینڈ پر صاف بھی نہیں کر پایا تھا، وہ اسی طرح گیراج میں دھرے تھے۔